اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اور اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں، ان کا حق زیادہ تھا، ان کانوا مؤمنین، ان کو راضی رکھتے، راضی کرتے اگر تم ایمان والے ہو۔ اس آیت نے بتایا ہر مومن کو سب سے زیادہ کس کو راضی رکھنا ہے؟ اونچی اور اس کے رسول۔ اب دیکھیں، تفسیر میں جاؤں تھوڑا سا وقت زیادہ لگ جائے، یردوہ فرمایا، یردوہما نہیں فرمایا۔ کیا مطلب؟ رسول کو راضی کرنا یہ رب کو راضی کرنا ہے۔ اس آیت سے دو مسئلے واضح طور پر ملے۔ عبادات میں اللہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی نیت کرنا شرک نہیں بلکہ ایمان کا کمال ہے۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اللہ کی عبادت کرنا ثواب ہے، جیسے ان کے نام کی قربانی، ان کے طرف سے حج، ان کے نام کا، یہ ان کی رضا کا ذریعہ ہے۔ تو جو چیز نبی کو راضی کرتی ہے وہ اللہ کو راضی کرتی ہے۔ بڑا مشہور واقعہ آپ نے کئی بار سنا، ساتھ ساتھ فرمائشیں چلاؤں گا۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اکیلے نماز پڑھتے ہوئے قرآن آواز کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے، تو وہ آواز کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قرآن پڑھنا سن لیا، صحابی کو خبر نہیں کہ حضور سن رہے ہیں، صحابی کو نہیں معلوم، وہ پڑھتے رہے۔ صبح حضور نے فجر کے بعد ان سے جب ملاقات ہوئی، فرمایا تمہیں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی خوش الہانی سے حصہ دیا ہے۔ بہت اچھا پڑھتے ہو، تمہیں بہت اچھی آواز ملی، لحن داؤدی سے حصہ ملا ہے۔ میں نے تمہارا قرآن پڑھنا سنا، بہت اچھا پڑھتے ہو۔ صحابی آگے سے کیا کہتے ہیں؟ حضور مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں میں اور اچھا کر کے پڑھتا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور اچھا کر کے پڑھتا تاکہ آپ خوش ہوتے۔ یہاں تک تو تھی روایت، سب کے سب لکھتے ہیں نماز اللہ کی عبادت میں اللہ کے سوا کسی کو خوش کرنے کا کیا مطلب؟ حضور اس کی اس بات کے جواب میں یہ نہیں کہتے کہ ایسا نہ کہو، تم نے یہ کیوں کہا کہ مجھے خوش کرنے کے لیے اور اچھا کر کے پڑھتے؟ نہیں، حضور نے منع نہیں کیا۔ تو پتہ کیا چلا؟ نبی کو خوش کرنا یہ رب کو خوش، سب سے بڑی عبادت نماز کو کہتے ہو، مگر قرآن والی نماز پڑھ کے دکھا سکتے؟ اونچی نہیں۔ اس حکم کی کوئی وضاحت اقیم الصلاۃ کی کوئی لغت نہیں کرتی ہے تو سنت رسول کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میرے آقا نے خود نماز پڑھ کر دکھا دی، فرما دیا سلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو اس طرح پڑھو۔ اللہ کے نزدیک اگر سنت رسول شریعت کی دلیل نہ ہوتی، سنت رسول اگر شریعت کی دلیل
نہ ہوتی تو پھر قرآن میں پوری نماز ہوتی کہ اس طرح کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، ہتھیلی کس طرف رکھنی ہے، انگلیاں ملی ہوئی ہوں یا کھلی ہوئی ہوں، کتنی دیر تک اٹھانا ہے، کتنی بار کیا پڑھنا ہے، ایک ایک تفصیل ہوتی۔ اس اہم اور عظیم عبادت کے ہر رکن کی تفصیل قرآن میں واضح بیان نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اہل ایمان کے لیے جس طرح کتاب اللہ کی پیروی ضروری، اسی طرح سنت رسول کی پیروی بھی ضروری ہے۔ سنو، ہر سنت ضرور حدیث ہے، ہر سنت ضرور حدیث ہے، مگر ہر حدیث سنت نہیں ہے، یاد رکھنا، اشارہ کیا۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ قرآن میں حج کا حکم، لیکن قرآن یہ نہیں بتاتا کہ زندگی میں ایک بار یا ہر سال۔ یہ میرے آقا کا فیض ہے، انہوں نے بتایا سال میں نہیں، صرف زندگی میں ایک بار، زندگی میں ہر سال حج ہوگا، لیکن جس نے ایک مرتبہ فرض کر لیا اس کو دوبارہ نفلی ملے گا، پھر اس کو ضرورت نہیں۔ قرآن کہتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں لیکن نام نہیں بتائے۔ قرآن نے اتنا کہا کہ حج کے مہینے معلوم، نام نہیں بتائے کہ کون سے کس تاریخ کو۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے واپس آؤ، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ کس وقت آنا ہے۔ حاجی جمع ہے، ساری دنیا سے آئے ہوئے ہیں، وہاں مغرب کا وقت ہو گیا، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کیوں؟ تازہ تازہ حج کیا ہے، لاکھوں کی تعداد، ابھی تو کورونا کا ہے نا مسئلہ یہ گزشتہ سال سے، ورنہ 40 لاکھ 35 لاکھ بندے جمع ہوتے ہیں، مغرب کا وقت عرفات میں ہو جاتا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کیوں؟ کیوں؟ اس کیوں کا جواب یہ ہے کہ نبی نے نہیں پڑھی، انہوں نے مزدلفہ آ کے پڑھی ہے تو سب نے وہیں جا کے پڑھنی ہے، بھلے ٹائم گزر گیا ہو۔ رات کے 1 بجے پہنچے گا مزدلفہ، وہاں جا کے مغرب قضا نہیں پڑے گا، ادا پڑے گا، کیوں؟ کہ جو نبی کی ادا کو پورا کرتا ہے اس کی کچھ قضا نہیں ہوتی۔ مومن کی متاع حیات ہی ایمان ہے، اور ایمان نام ہے نبی کے تعلق کا، مصطفیٰ سے تعلق کا، اس تعلق ہی سے ایمان والے کی زندگی کامیاب ہے، اسی سے آخرت کی نعمتوں کی ضمانت ملتی ہے۔ نبی کی رضا جوئی کے بغیر ایمان معتبر، کوئی اعتبار نہیں۔ قرآن واضح کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد میں ہے، جو رسول کی فرما برداری نہ کرے وہ اپنے اعمال ضائع کر دیتا، وہ اپنے اعمال اونچی۔ مجھے بتاؤ، صدیق اکبر غار ثور میں جان قربان کرتے ہیں، وادی صحبہ میں مولا کائنات علی نماز قربان کرتے ہیں، کیوں؟ ان کو پتا ہے اصل الاصول بندگی استاج و بیان کا نام ہی حدیث ہے، میرے آقا قرآن کی مجسم تفسیر ہے، ان کی حیات طیبہ کو اسوہ حسنہ قرآن ہی نے فرمایا، ان کی اتباع کا حکم قرآن ہی نے دیا۔ وہ صحابہ تھے جنہوں نے نبی کی اداؤں کی پیروی کو کمال حیات سمجھا۔ میرے آقا جس بات کے بعد مسکرائے، انہوں نے مسکرانا لازم کر لیا۔ سنیں،
اسامہ بن زید کی قیادت میں جنگ موتا کے بدلے کے لیے لشکر سرکار نے تیار کیا تھا. میرے آقا پردہ فرما گئے, لشکر فوری روانہ نہ ہو سکا. حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ رسول بنے. ارتداد کا فتنہ, لوگوں نے مرتد ہو گئے. کتنے لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا. حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں لشکر روانہ کروں گا. صحابہ نے رائے دی نہ بھیجو, لوگ جو ہیں ہماری طاق میں بیٹھے ہیں, لشکر جائے گا تو حملہ نہ کر دے, شہر خالی ہوگا. حضرت ابو بکر فرماتے اگر مجھے یقین ہو جائے, ایمان سنو, حضرت ابو بکر فرماتے مجھے اگر یقین ہو جائے درندے مجھ کو کھا جائیں گے, میں تب بھی وہی کروں گا جو میرے نبی نے کہا. میں نبی کے فیصلے کو بدل سکتا. جب یہ مکہ مکرمہ جاتے ہیں, احرام باندھتے ہیں, تو طواف شروع کرنے سے پہلے دایاں کندھا ننگا کیوں کر لیتے؟ اوپر سے چادر ہٹا کے بغل کے نیچے سے لا کے گھما لیتے ہیں طواف کے وقت. اس کے علاوہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, یہیں سے نہیں کر کے جانا. یہ صرف طواف کے لیے حکم ہے. بعض لوگ یہیں سے ہی شروع ہو جاتے ہیں دایاں کندھا, صرف وہاں پہ. یہ کیوں کرتے ہو ایسا؟ اور پہلے 3 پھیرے ہیں پہلوانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے اکڑ کے چلنا. اگر موقع ملے رش میں نہ ہو تو کوئی بات نہیں, یہ حکم ہے. کیا ہے؟ اونچی حکم ہے. یہ کیوں کرتے ہیں؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین پر اکڑ کے مت چلو. اور حاجی صاحب مکے میں اللہ کے گھر میں اکڑ کے چل رہے ہیں. 2 قاریوں نے صاحب جواب اس کا. کوئی آپ کے سامنے, آپ قاری صاحب ہو, کوئی کہے کہ قرآن ہے زمین پہ اکڑ کے مت چلو, اور تم اللہ کے گھر میں اکڑ کے چل رہے ہو. کوئی وہاں فتویٰ لگاتا, کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی سنت ہے. دایاں کندھا بھی ننگا کرنا اور یہ 3 پھیرے اکڑ اکڑ کے چلنا کس کی سنت ہے؟ کس کی سنت؟ ایسا نہ کریں تو طواف ہوتا. اونچی ان کا بھی وہ ہوتا نہیں ہوتا, لیکن ان کو بھی یہ کرنا پڑتا ہے. پوچھو ان سے کیوں کرتے ہو؟ قرآن میں تو نہیں ہے. قرآن میں تو ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. کیوں ایسا کرتے ہو؟ بتانا پڑے گا کہ نبی کے بغیر چل سکتے. اب آپ پوچھو گے مولانا صاحب آپ بتاؤ تو صحیح نا کیوں کرتے ہیں ایسا, نبی نے کیوں کیا؟ تو میں یہ بھی سنا دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی مدینہ کی طرف, تو مدینہ کا پرانا نام اب لینا جائز, اگر آپ کے ذہن میں آیا بھی ہے تو لینا نہیں ہے جائز. کسی کے منہ سے بے دھیانی میں نکل جائے تو توبہ کرے اور 10 مرتبہ مدینہ منورہ کہے. حدیث میں حکم ہے, کیونکہ پرانے نام کے معنی اچھے نہیں ہے. بیماری کی جگہ, فساد کی جگہ وہ پرانے نام کے معنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے, کافر لوگ خوش ہو گئے, مکے والے کافر خوش ہو گئے, کہنے لگے یہ وہاں گئے جہاں کوئی جاتا ہے بیمار پڑ جاتا ہے, اب ہمیں ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, بیمار ہو کے خود ہی ختم ہو جائیں گے. میرے نبی نے جا کے دعا کی, یا اللہ جتنی برکتیں مکے میں رکھی ہیں مدینے میں دگنی بلکہ چوگنی رکھ دے, اور مدینے کی بلائیں وادی جوفا میں ڈال دے. نبی کی دعا قبول ہو گئی. وہ مدینہ جو بیماری کی جگہ تھا شفا کا گھر بن گیا, دارالشفا بن گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے آئے, فرمایا میرے صحابیوں مکے والوں کا خیال ہے کہ تم کمزور ہو گئے ہوگے, بیمار ہو گئے ہوگے, تو ایسا کرنا جب طواف کرنے لگنا دایاں کندھا ننگا کر لینا, اور ذرا پہلے 3 پھیرے پہلوانوں کی طرح چلنا, اور ان کو بتا دینا ہم کمزور ہو کے نہیں آئے, پہلوان بن کے آئے. یہ اس وقت کی بات تھی, آج وہ معاملہ نہیں. اب مکہ میں کسی کافر کو گھسنے کی بھی اجازت نہیں, مگر حکم وہی ہے جو نبی نے کہا ہے. سنو, عمرے میں آپ جب احرام باندھتے ہو دایاں بازو ننگا کر لیتے ہو, پہلے 7 پھیرے میں سے 3 پھیرے پہلوانوں کی طرح چلتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے ایسا کیا, اس لیے کہ
نبی نے ایسا کیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عمر یہ نہیں کہتے لوگوں نے کہا اب اسلام غالب ہو گیا، کوئی غیر مسلم اب حرم میں نہیں آ سکتا، اب کیا ضرورت ہے کہ پہلوانوں کی طرح قدم اٹھائے جائیں اور ڈولے دکھائے جائیں، بازو ننگا کر کے دکھایا جائے۔ حضرت عمر 44 ملک فتح کر کے کیا فرماتے ہیں؟ میں ویسے ہی کروں گا جیسے میرے نبی نے کیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ سنو، میرے نبی کے بغیر قرآن کو سمجھا جا سکتا ہی نہیں ہے۔ خود قرآن واضح کرتا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ لوگوں کے لیے میرے آقا کھول کر بیان کرتے ہیں تو سمجھ آتا ہے، ہم تو قرآن کو خود سے سمجھ سکتے نہیں۔ وہ معلم بن کر آئے، نبی ہمارے استاد بن کر آئے۔ ٹیچرز ڈے منانے والوں، یوم اساتذہ منانے والوں، معلم انسانیت کو پہچانو، انہیں راضی کرو۔ سب رب کی رضا چاہتے ہیں، رب ان کی رضا چاہتا۔ کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے تاجدار بریلی ترجمانی کرتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم۔ میں نماز پڑھتا ہوں اللہ راضی ہو جائے، میں روزہ رکھتا ہوں اللہ راضی ہو جائے، میں زکوٰۃ دیتا ہوں اللہ راضی ہو جائے، میں حج کرتا ہوں اللہ راضی ہو جائے، میں گناہ سے بچتا ہوں اللہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ